السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، میں آج نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے پاس یہ پینسل ہے۔ آج میں پینسل کا یوز نہیں کرنے والا۔ آج میں جو ہے صرف پوائنٹر پین کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح جو ہمارے مفردات حروف ہیں، حروف تہجی ہیں آپ کے اردو کے، تو وہ کس طرح جو ہے غلط لکھے جا رہے ہیں اور کیسے بہتر لکھے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں لفظ الف سے ہی شروع کرتا ہوں کہ کس طرح غلط لکھا جاتا ہے، کیسے لکھتے ہیں غلط طریقے سے۔ جو لوگ لکھتے ہیں وہ آپ کا الف کو اس طرح لکھتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بلکہ الف ہوتا ہی ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف کے لکھنے کا جو بہترین طریقہ ہے، آپ نے اس طرح قلم کو سیدھا رکھنا ہے، سیدھ لائن میں رکھ کے اس کو لائن پر آ کر آپ نے برابر کر لینا ہے۔ یہ آپ کا الف بن گیا، یہ ہو گیا الف۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ بے کو اس طرح لکھتے ہیں، اس طرح لکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو بے ہے یہ آپ کے عربی اس میں ہینڈ رائٹنگ میں لکھا جاتا ہے، نہ کہ اردو میں لکھا جاتا ہے۔ تو جو بے ہے آپ کا وہ اس طرح لکھا جائے گا، اس طرح کشتی نما، جیسے کہ کشتی کا جو آپ نے شیپ دیکھا ہوتا ہے نا، تو اس ترتیب پر آپ نے اس بے کو لکھنا ہے اور اسی کی مشق زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ یہ اس کی مشق ہے، اس طرح آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے لفظ جیم، جیم کو لوگ اس طرح لکھتے ہیں، اس طرح لکھتے ہیں، تو یہ طریقے بالکل بھی غلط ہیں۔ یا پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کر کے ایسے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا سرا بنانا ہے، اس طرح، اس طرح۔ یہ اس کی مشق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو اس کا سرا ہے اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح ایک لکیر کھینچ کے پھر اس لکیر کو سیدھ میں لے کے جانا ہے، یہ اس کا سرا بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہے، دال۔ لفظ دال کو لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے۔ یا تو پھر وہ اس دال کو اس طرح کرتے ہیں، رے کی شکل میں بنا دیتے ہیں، رے کی شکل میں ایسے، تو یہ طریقے بالکل سارے غلط ہیں۔ آپ نے جو دال لکھنا ہے وہ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے لا کے مڑ جانا ہے، بس یہاں سے مڑ جانا ہے، ایسے تھوڑا سا اوپر سے آ کے آپ نے تھوڑا اس کو نیچے بیچ میں اس کے خم دے کے پھر اس کو موڑ دینا ہے، یہ آپ کا دال بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد رے ہے، رے کس طرح لکھا جاتا ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ یہ نارملی آپ نے یہاں پر پین کو لا کے یہاں پر ایسے موڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ نے اس طرح کا وہ بیچ میں اس کے وہ نہیں دینا تاکہ یہ ایسے ٹھوس نظر آئے، آپ نے اس کو نرمی کے ساتھ ایسے لکھ دینا ہے، یہ آپ کا رے بن گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس لفظ سین آتا ہے۔ لوگ سین کو کیا کرتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں، نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ سین کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اس کے اوپر کے دانت ہیں یہ اس طرح، اس طرح آپ نے اس طرح اوپر سے نیچے آنا ہے، اوپر سے نیچے آنا ہے، جیسا کہ اس طرح، اس شیپ میں۔ پھر آپ نے اس طرح اس کا دائرہ بنا دینا ہے۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو ہے اسی دائرے کی مشق میں نے بتا دی ہے کہ کس طرح اس کا دائرہ بنایا جائے گا، وہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ کر انشاءاللہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ دائرے کی مشق کس طرح ہوگی۔ تو یہ سین کی مشق اس طرح ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا سواد ہے، سواد کا جو ہے یہ آپ کا جو سرا ہوتا ہے یہ بیج کے مانند ہوتا ہے، اس طریقے سے، اس طریقے سے۔ جب یہ چیز آپ کو بنانا آ گئی، اسی میں
پھر آپ کے لیے سین لکھنا، شین لکھنا، صاد لکھنا، یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ دائرہ وہی ہے، کیونکہ آپ نے ان کے سرے صرف بنانے ہوتے ہیں، سین صاد، ان کے آپ نے سرے بنانے سیکھ لیے تو آپ کے لیے نارملی ان کا لکھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آتا ہے توئن۔ اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ صاد والا سرا بنانا ہے، یہ کر دیا، اس میں الف ڈال دینا ہے، اس طرح کر کے یہ توئن، یہ صاد، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی اگر آپ یہ سرا بنانا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے صاد کا لکھنا آسان ہو جائے گا، توئن بنانا سیکھ جاتے ہیں تو صاد کا لکھنا آسان، صاد کا لکھنا اگر آپ کو آ جاتا ہے تو آپ کے لیے توئن لکھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے عین۔ لوگ عین کیا کرتے ہیں کہ اس کا سرا ایسے دے دیتے ہیں، ایسے اوپر کی طرف، حالانکہ یہ چیز اوپر کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو، یہ اس طریقے سے آپ نے عین کی بھی مشق کرنی ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا جو سرا ہے اور اس کا جو دائرہ ہے وہ سارا جیم کے ساتھ ہی مشابہت رکھتا ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے صرف یہ یہاں پہ سرا داخل کر دینا ہے، وہ جیم بن جاتا ہے۔ باقی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فے۔ جب آپ نے با بنانا سیکھ لیا تو فے کا لکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، جیسے کہ ابھی، بے، فے، بالکل آسان نارملی۔ اسی بے کی کیٹیگری کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آپ کے لیے لکھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ابھی لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقے۔ کیا کرنا ہے آپ نے، نارملی اس طرح بے لکھا، یہ ہو گیا فے، یہ ہو گیا فے۔ ٹھیک ہے ویورز، یہ بالکل آسان طریقے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے، نہ کہ مشکلات۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے قاف۔ وہی قاف ہے اور یہ وہی دائرہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سین میں بتا دیا تھا، صاد کا دائرہ بتا دیا تھا، لام کا دائرہ بتا دیا تھا، یہ ساری وہی چیزیں ہیں۔ جب آپ کو سین لکھنا آ جاتا ہے، سین کا دائرہ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے اس طرح کاف کا لکھنا بالکل آسان ہو جائے گا، یہ قاف، پھر آپ اس طرح لکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ لام بھی وہی چیز ہے، لام میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ لام کس طرح لکھا جاتا ہے۔ لام میں بڑا الف داخل کر کے اس کو اس طرح دائرے میں وہ کر دینا ہے، یہ لام ایزیلی آپ کا لکھا جائے گا۔ یہی نون کی بھی مشق ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ہلکا سا اس میں جو ہے چھوٹا الف ڈال کے نون کا دائرہ بنا لینا ہے، یہ ہو گیا نون۔ اب جو واو کی مشق ہے اور ہا کی مشق ہے، حمزہ کی مشق ہے، تو یہ ساری جو ہے یہ چھوٹی آپ کی بیچ کی لائنوں میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے انگلش والی کاپی کے اوپر سمجھا دیا تھا، کیونکہ جب آپ میری پچھلی وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سرکل کے حساب سے اور لائنوں کے حساب سے جو میں نے انگلش کی کاپی میں سمجھا دیا ہے اس میں آپ کے لیے اور بہتری اور آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو واو کا لکھنا کس طرح ہوتا ہے، اس طرح، یہ رے جب آپ نے لکھی نا تو یہی چیز آپ نے صرف واو کا یہ دائرہ داخل کر دینا ہے۔ جب آپ اس میں اس کا یہ سرکل داخل کر دیں گے نا واو کا، واو رے واو، یہ چیز صرف کیا ہے کہ آپ کو رے کی بہتر سے بہتر مشق کرنی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے واو لکھنا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے ہے، تو یہ چیزیں بالکل آسان ہیں، بالکل آپ جیسے کہ زیرو لکھتے ہیں،
اس طریقے سے یہ لکھا جاتا ہے. یہ بالکل نارملی آسان ہے، اس کے سمجھانے میں اتنی وہ کوئی سائنس نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ یہ آتا ہے، چھوٹی یہ جسے بولا جاتا ہے. یہ چھوٹی ہمارے پاس. اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں. یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. کیا ہے، جب آپ اس کو پروپر اس کے قاعدے قانون کے مطابق نہیں لکھیں گے، آپ کو وہ چیز نہیں آئے گی. یہاں سے اس کا یہ سرا شروع ہوا، یہاں سے ختم ہو کر یہ چھوٹی یہ بن گیا. ٹھیک ہے ویورز، تو یہ بہتر طریقے سے بہتر کر کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. اس کے بعد ہمارے پاس بڑی یہ آتی ہے. بڑی یہ بالکل نارمل ہے. جب آپ نے اس کا یہ سرا بنا لیا تو اس کے بعد جو ہے سیدھی لائن اس میں ڈال دینی ہے. تھوڑا سا وہ لکیر سے آ کر اوپر ہو جائے گی، جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. ابھی جیسا کہ آپ لوگوں نے بے لکھی، ٹھیک ہے، جب آپ نے بے لکھنا سٹارٹ کیا اور آپ کو بے پر دسترس حاصل ہو گئی تو آپ کے لیے چھوٹی یہ لکھنا بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بھی وہی لائن ہے، سیدھی لائن ہے، آپ نے وہ ڈال دینی ہے. یہ اس طریقے سے. تو ویورز، آج کی یہ ہماری مشق تھی مفردات کی، اور میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو آسان کر کے بہتر سے بہتر سمجھا سکوں. تو جب آپ اس طریقے سے مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بہتر سے بہتر ہو جائے گی. چاہے وہ بچے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، ان کی لکھائی میں وہ بہتری ہی آتی جائے گی انشاءاللہ روز بروز. تو ویورز، امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ایک خوبصورت سا کمنٹ کر دیں.